السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان چونکہ اب مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کوئی بھی عمل کرنے سے قبل نہ شریعت پاک سے رہنمائی لیتے تھے اور پھر کسی کام کو سر انجام دیتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اسلام دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور ہمیں زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مطلب ہمیں کوئی کام ہمیں اگر کرنے کا کبھی موقع ملتا ہے یا کرنے کی نئے کام کرنے کی ہمیں وہ اس کی طرح ہمارے متعین کرنا ہوتی ہے، سر انجام دینا ہوتا ہے، تو شریعت پاک چونکہ دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو ہم اس سے رہنمائی لیتے اور پھر اس کام کو مکمل کرتے، پایا تکمیل تک پہنچاتے۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ آج اب جب ہم لوگ اس دوراہے پہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ یہ سکول، کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں، یہ تینوں ادارے کن لوگوں نے بنائی تھیں، کیوں بنائی تھیں، اور ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آج کے دن تک ان اداروں کی نگرانی کون کر رہا ہے۔ یقیناً صرف اس بات کی ہمیں سمجھ آ جاتی نا، ہم غور کر لیتے تو بہت آسانی کے ساتھ اس بات تک، اسی حقیقت تک پہنچ جاتے کہ بھئی یہ ادارے تو کفار نے جس مقصد کے تحت بنائے تھے وہ تو اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان اداروں کا مقصود ہماری عزتوں کو گھروں سے نکال کر ان کی عصمت دری کرنا تھی، تاکہ مسلمانوں کی نسلوں میں محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جیسے مرد غیور جو ہے نا، وہ پیدا ہونا بند ہو جائے۔ اور آج دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کی عزت آج گلی گلی، محلے محلے، مطلب بازاروں میں، چوکوں میں، بینکوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ہسپتالوں میں، ڈرامے، گانے باجے، محفلوں میں، پولیس فوج، نیوی، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی کے میدانوں میں، ہے نا، ہر طرف مطلب اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں پا کر ہماری اس سے پہنچ چکی ہیں۔ جو گھر کا روشن چراغ تھی آج شمع انجمن بن چکی ہے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ جاری ہے، چل رہا ہے، اور بڑے زور و شور سے یہ چل رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو اپنی عزت کو اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مطلب تربیت کر رہے ہیں، اور یہ یقین کیجیے نام نہاد مسلمان جو کافروں کی تعلیم کی زد کی وجہ سے دین کے دشمن بن چکے ہیں، وہ اب وہ لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی اپنی عزتوں کو گھروں سے نکالو، اور ہماری جو بازاری عورتیں آج بن چکی ہیں اسکول کالج کی تعلیم پا کر، ان کی صفوں میں کھڑا کرو، کیونکہ وہ خود جب حمام میں ننگے ہیں تو وہ بلا کیسے مطلب چاہیں گے کہ ان کی جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، وہ چادر چار دیواری میں خود و پاک دامنی کے ساتھ مستور ہیں۔ وہ خود جب حمام میں ننگے ہیں تو وہ بلا کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو، جو چادر چار دیواری میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ مسحور ہے اور اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہے، تو بجائے کہ اس پر رشک کرتے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں محفوظ ہے، یہ کیوں چادر چار دیواری میں اللہ کے نبی کے احکامات کی پاسداری کر رہی ہے۔ یہ بھی ہماری عزتوں کو مطلب جو جہاں پہنچ چکی ہیں حمام میں، تو یہ بھی اپنی مطلب عزتوں کو ننگا کرنے کے لیے حمام میں لائیں، باہر لائیں، اور ہر اس سلسلے کو ختم کر دیں جو تعلیمات الہیہ اور احکام الہیہ کی پاسداری کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ہماری دادیاں، مائیں، پردادیاں، ہے نا، نگر دادیاں، پگڑ دادیاں پیچھے چلتے جائیں تو وہ گھروں کے اندر رہتی تھیں، نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیں، صحابیات دیکھ لیں، ہے نا، وہ چادر چار دیواری میں رہتی تھی، مرد کفالت کرتے تھے، مرد اپنی مردانگی کو ظاہر کرتے تھے، اور وہ کما کر لاتے تھے، اور اپنی عورتوں کے سروں پہ وہ محافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ مرد حاکم ہے عورتوں پہ، تو حاکم جو ہے وہ ظاہر اپنی جو محکوم ہے اس کی حفاظت کرتا ہے،
تو اب جب عورت خود کمانے نکل آئے گی، باہر نکل آئے گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو پھر یہ بربادی تو ہونی ہے۔ اور ہم لوگ کہیں گے نہیں جی یہ تعلیم ضروری ہے، بھائی تعلیم تو وہ تھی جو عورت کو عورت بناتی، عورت کو شرم و حیا کو مضبوط کرتی، عورت کو چادر چار دیواری میں لاتی، غیر سے ایسے چھپنے کا درس دیتی جیسے سانپ اور بچھو سے چھپتے ہیں لوگ، ہے نا؟ مگر اب تو وہ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی، ہر مرد کے آگے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا بڑی دردناک ہیں، سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانا ہے نا؟ ہماری دادیاں پردادیاں انگوٹھا چھاپ ہوتی تھیں، لیکن اپنے سسر سے، اپنے جیٹ سے، اپنے دیور سے، ہے نا، گھونگھٹ نکالتی تھی، پردہ کرتی تھی، ایک ہی گھر میں رہتی تھی لیکن پردہ کرتی تھی، ہے نا؟ مگر آج پڑھی لکھی عورت ہماری دیکھ لیں، باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ رہی ہے نا؟ ہر غیر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تعلیم جس کو ہم تعلیم کا نام دے رہے ہیں، یہ تعلیم نہیں، یہ زہر ہے جو ہم اپنی رزقوں کو خود مطلب اپنی رگوں میں بچوں میں اتار رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بچوں کو ایمان سکھانا ہے، دین سکھانا ہے، حیا غیرت۔ دین اسلام کے اندر کمی ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے، ہے نا؟ فرض نمازیں 5 ہیں دن میں، وہ پانچوں کی پانچیں نکل جاتی ہیں، ماں باپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں، بل تک نہیں پڑتے۔ مگر سکول کے لیے ہم 1 گھنٹہ بچہ لیٹ ہو جائے، 2 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو وقتہ بڑا ہوتا ہے، باہر رکشے والا گیا، ویگن والا گیا، ٹیکسی والا گیا، جلدی کرو، مطلب پتہ نہیں ہم لوگ غلام ہے نا، غلامی سے نکلیں گے تو ہم پتہ چلے گا نا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جیسے جیسے دنیا کھلتی جا رہی ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی آخرت جو ہے نا وہ بھولتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیں 5 گھنٹے بچہ اسکول جاتا ہے، 2 گھنٹے اکیڈمی جاتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، یہ وہ، تو 8 10 گھنٹے وہ کافروں کی تعلیم جب وہ سیکھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تہذیب کو ہر چیز کو اپناتا جائے گا، تو پھر ہونا کیا ہے؟ نہ اس کو دین کا پتہ ہونا ہے، نہ اس کو جنازے کا پتہ ہونا ہے، نہ شریعت کا پتہ ہونا ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہونا ہے، نہ نیکی بدی کا پتہ ہونا ہے، نہ مطلب ہر چیز سے وہ بالکل بیچارہ بیزار ہو، پتہ نہیں ہونا اس کو، تو اس کا قصور ہی نہیں ہونا اس کا، ہم نے سکھایا نہیں اس کو، والدہ نے بتایا کچھ نہیں اس کو، وہ تو شفاف پانی تھا، جو رنگ ڈالنا تھا اس نے بن جانا تھا، پھر ہم نے سکھائی اس کو دنیا داری۔ مگر دنیا داری سکھانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہونا، دنیا میں چند روزہ زندگی جو ہے وہ گزار لے گا آسائشوں کے ساتھ، بعد میں موت ہے، آخری جو ہماری منزل ہے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے نا، یہ دنیا تو ایک منزل نہیں ہے ہماری منزل تو مرنے کے بعد ہے۔ تو یہ بڑے تلخ دردناک حقائق ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دین کو ہر حوالے سے سپیریئر اعلیٰ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے ساتھ ہم ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہم دین اسلام پہ چلیں گے تو دونوں جہانوں کی خیر کو، کامیابی کو پا لیں گے۔